میت ہوتی ہے اس کے اوپر کلمے والی چادر یہ پہناتے ہیں۔ یہ آج کل عام ایک رواج بن گیا ہے، اور رواج بھی کیا بلکہ لوگ دور دور سے منگواتے ہیں۔ اگر وہاں پر محلے میں مسجد میں موجود نہ ہو کلمے والی چادر، آیت الکرسی والی چادر، وہ دور سے منگوائی جاتی ہے، منگوا کر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈالنے سے مردے کی بخشش، بھائی مردے کی بخشش جو ہے وہ اس چادر کے ساتھ پہلی چیز ہے نہیں، وہ آدمی کے اپنے عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے۔ یہ تھوڑی ہے پوری زندگی آدمی زنا کرتا رہے، پوری زندگی شراب پیتا رہے، پوری زندگی چوریاں کرتا رہے، پوری زندگی شرک اور کفر کرتا رہے، بدعات کرتا رہے، جب مر جائے تو 4-5 ہزار روپے کی کلمے والی چادر ڈال دے، ماشاءاللہ بخشش ہو گئی، پھر تو سودا سستا نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ جو کلمے والی چادر ہے یہ میت کے اوپر ڈالنا مناسب نہیں، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ بھئی یہ قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کو آدمی اپنے اوپر ڈال سکتا ہے؟ ابھی آپ سوئیں اور سپارے کو اپنے منہ پر رکھ کر سو سکتے ہیں قرآن مجید کو؟ تو اس لیے قرآن ہے، پھر کہاں پر پڑھا؟ اس کی ٹانگوں پر بھی قرآن پڑھا ہے، اس کی پنڈلیوں پر بھی قرآن لکھا ہوا، پاؤں پر بھی قرآن لکھا ہوا، وہاں سے تھوڑا سا ہٹا دیں، کہتے نہیں ہم پاؤں سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آگے تحت سرۃ الرکبہ یہاں پر سارا ہوتا ہے کہ نہیں قرآن؟ اور جو خاص آیات ہوتی ہے اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ساری وہیں پر پڑھی ہوتی ہے، آدمی کی شرمگاہ کے اوپر پڑھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے شرمگاہ کے اوپر قرآن لکھا ہوا، کلمہ لکھا ہوا، ایسی چادروں سے اوائڈ کریں، پرہیز کریں، ایسی چادریں میت پہ نہ ڈالیں، یہ خام خواہ کی رسم ہے، رسموں سے نکلیں۔ سادہ سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ یہی ہے کہ سفید کفن میں میت کو رکھ کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کو دفنا دیا جائے۔ اب کفن دینے کا طریقہ کیا ہے اور غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں۔